वेलकम बैक वंस अगेन। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो मामला है वो मौखर कर दिया गया। काबीना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला भी ज़ेरो गौर आना था, लेकिन इजलास में इस मामले पर कोई गौर नहीं किया गया और कोई खबरें हमारे सामने नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने भी कोई यू टर्न ले लिया। रियासत आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, डायरेक्टली उनसे जानते हैं कि ये हो क्या रहा है, हुकूमत कर क्या रही। रियासत साहब अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत ने कोई यू टर्न लिया, ये क्या, ये एक तो कानूनी एतबार से बताएं कि अगर किसी जमात में पाबंदी लग जाती है तो क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है हमारे मुल्क पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नम्रा, मैंने पहले भी इस हवाले से काफ़ी सारी जगहों पे बात की है। मैंने कहा था कि हुकूमत ना पाबंदी लगाएगी और ना ही आर्टिकल 6 के हवाले से कोई गुफ्तगू होगी। उसकी रीज़न है कि देखें, अगर आप आर्टिकल 6 की बात करें तो जब सूरी ने वहाँ पे रूलिंग दी थी तो उसके बाद नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो आई थी, रेजोल्यूशन जो थी वो मंजूर हो गई, इनकी हुकूमत आ गई पीडीएम की, फिर उसके बाद इंटरम सेटअप बन गया गवर्नमेंट का, फिर उसके बाद इनकी ये वाली हुकूमत आ गई। तो मोर देन मेरा ख्याल साल डेढ़ हो गया। तो वाई दे वर केप्ट मम एंड साइलेंट। अगर करना था, आर्टिकल 6 की वायलेशन हुई थी तो उस वक्त करते। आप नेक नीति से भी करेंगे तो लोगों के ज़हन में यही तासुर जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है उसका रिएक्शन है। एक तो ये, और दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी की बात है उस पे पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें। एक जजमेंट है सिर्फ पूरे इस हिस्ट्री में, जुडिशल हिस्ट्री में, वो है PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 157 है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस वली खान। उसमें हुआ था, उसमें वो नैब थी, वो नए नाम से तो वो ANP बन गई। तो ये एक प्रेशर राइज करने के लिए जो अपोजिशन है उसके लिए ये एक टैक्टिक्स के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पाबंदी नहीं लगाएगी। अगर लगा भी दें तो नाम से आ जाएंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा और खामखा में अपने नाम एक स्टिग्मा लग जाएगा। तो ये जो वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा ने शोर डाला हुआ है कि ये दहशतगर्द जमात है, इसमें फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, क्या इनके जुरिस्डिक्शन में ये आता है कि ये इस तरह के बयानात दें? देखिए, उसमें दो चीज़ें। पहले PPO हुआ करता था 2002, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस, उसके अंदर सेक्शन 15 था और उसका सब सेक्शन 1 था। तो उसके तहत जो थी पाबंदी का, और फिर उसको रेड विद आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 का शायद सेक्शन 212 है, जिसके तहत ये कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडेड हो, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, तो फिर उसका जो फेडरल गवर्नमेंट है वो गजट नोटिफिकेशन करती है और 10 या 15 दिन का टाइम होता है। उसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को वो रेफरेंस भेजती है और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करती है पॉजिटिव या नेगेटिव। अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन पहले 12 जुलाई को ये फैसला आया है और उन्होंने कहा ये PTI थी है। तो जब उन्होंने ये दे दिया है तो वो कैसे 190 के एंगल पे जाके बिल्कुल इंटायरली वो चेंज हो गए, तो इस पे पाबंदी का मुझे नहीं लगता इनके पास, चूंकि ये जो टाइम है और इसके पीछे जो इंटेंशन है वो बहुत मैटर करेगी। ठीक। अच्छा रियासत साहब, अगर बात कीजिए हुकूमती केसेस की, तो साइफर केस में हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत के खिलाफ जा चुकी है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पे तोशा खाना केस 190 मिलियन पाउंड वाला, वहाँ पे भी हुकूमत वापस जा चुकी है। सो इन केसेस की क्या आप देखते हैं कि हुकूमत को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? मेरे ख्याल में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं तो पहले भी इस पे अपनी राय ज़नी कर चुका हूँ और मैंने कहा था कि साइफर केस जिसके अंदर जिस डॉक्यूमेंट पे आपने रिलाय किया है, आपने वो एविडेंस में प्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है, तो उसमें कन्विक्शन का तो चांस ही नहीं था। इस पे मैं ऑलरेडी ये जजमेंट आने से पहले कहा था कि इसमें कोई जान नहीं है। और दूसरा जो जिसमें आपने फरमाया कि उन्होंने किया है उसमें भी वो बरी हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ऊपर भी कोई चांस नहीं है। ये क्यों होता है कि हुकूमती चीज़ों को तो सुना जाता है लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी के हवाले से दानली की पटिशन के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो जो जुडिशल कमीशन की डिमांड करते हैं उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं होता। देखिए, जुडिशल कमीशन तो जो इंक्वायरी एक्ट है ना, उसके तहत जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसका जुडिशल कमीशन बनाती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी जो लेकिन ये समाअत नहीं हो रही अभी तक। 8 फरवरी समाअत होनी चाहिए, समाअत होनी चाहिए, ये उनका एक लेजिटिमेट राइट है, ये होनी चाहिए। अगर बाकी केसेस सुने जा रहे हैं तो उनको भी सुना जाना चाहिए,
یہ بالکل ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے, ان کا کیس پینڈنگ, اس کو سنا جانا چاہیے. تحریک انصاف اور پابندی کے حوالے سے جو حکومت کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اس جماعت کو دہشت گرد جماعت ثابت کرنے کے لیے, جیسے کہ آڈیو ہے سائفر کیس والی, اس کے ساتھ کھیلنا ہے. تو یہ ان کی کوئی سٹینڈنگ ہے یہ ثبوت کے مجھے یہ بتائیں, جن کا فورینزک تک بھی ہوتا ہے, بتائیں یہ واقعہ کب کا ہوا جس وقت یہ اب الیج کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ کیوں نہیں اس وقت انہوں نے یہ پابندی لگائی؟ اگر ان کے ساتھ بات کر لیں, ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں تو پابندی نہیں ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف یہ کریں گے. ثبوت جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو ان کی کوئی دیکھیں ابھی تو ون سائیڈڈ ہے بیسس پہ کچھ ہو سکتا ہے. لا یہ کہتا ہے آر ڈی الٹرم پارٹم, اور ایک اور امپورٹنٹ آرٹیکل 10A, ٹھیک ہے 10A یہ کہتا ہے یہ نہیں کہ ملزم کو ہی صرف حق ہے, مدعی کو بھی اتنا ہی حق ہے 10A. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اس کی سینٹیٹی کو چیک کیا جائے کہ یہ ہوا کیا ہے. ون سائیڈڈ کہہ کے تو اس کے اوپر ان کا موقف ہی نہیں, ان کو سنا ہی نہیں گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے. عمران خان نے پولیگرافک ٹیسٹ کیوں نہیں دیا؟ وہ تو دیکھیں اس کی کوئی قانونی فائدہ ہوگا ان کو یا نقصان ہوگا؟ نہیں, وہ میں نے جو سنا ہے میڈیا پہ سنا ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ میرے چونکہ کونسل نہیں ہے, ان کے وکیل نہیں ہے, تو ان ایبسنس آف کونسل میں کوئی اپنا ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتا. یہ ان کا رائٹ ہے, یہ آرٹیکل 10A پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کو اس کی مرضی کا کونسل بھی دیا جائے اور اس کے مطابق اس کو ٹرائل کے اندر فیئر ایڈمنسٹریشن اس کا موقع دیا جائے. کونسل ہوگا تو اس پہ نہیں ہوا تو اگر اٹ از مینڈیٹری اور جج کہتے ہیں, جج صاحب اس کی اجازت دیتے کہ اس کا یہ ٹیسٹ ہونا ہے, تو وہ ود دی کنسلٹیشن آف ہز کونسل وہ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, آپ کی موجودگی ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ بات اسی طرف ہو رہی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز ہیں جو تیز چلتے ہیں, لیکن بہت سارے کیسز ہیں جو کہ سست رفتاری کا شکار ہیں. اسی طرح جس طرح فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کی بات کی جائے تو وہ کیس تو پتہ نہیں کبھی بینچ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی بینچ لگ جاتا ہے, اور کبھی کبھار اب دیکھیے 3-4 مہینے سے تو سماعت ہی نہیں ہوئی. دیکھیں اس میں اسنین بڑی وہ سادہ سی ایک بات ہے کہ جس میں پراسیکیوشن جو ہے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت سپیڈ اپ کر دیتے, اور جس میں مسکین ملزم کا کوئی ہوتا ہے تو اس کو لنگر آن کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دونوں فریقین کو ایکول فوٹنگ پہ لے کے چلیں, اور اگر ایک کیس کو سپیڈ اپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو دوسرا کیس ہے اس کو بھی سپیڈلی سنا جانا چاہیے. ایسا ہوتا ہے بعض کا جو سٹیٹ جس میں اس کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کو جلدی کرتی ہے, اور اگر اس میں انہیں ڈیلے سے فائدہ ہو تو وہ ٹیکٹکس سے استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں سائیڈوں پہ ایسا ہوتا ہے. 6 ججز والا کیس بھی تو اپریل کے بعد ابھی تک نہیں. ہاں, وہ اس لیے تھا کہ جو ججز صاحبان تھے وہ چھٹی پہ چلے گئے, تو اب چونکہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد وہ آئیں گے تو وہ بینچ میں دوبارہ لگ جائے گا. اسی طرح یہ جو ریویو پٹیشن انہوں نے فائل کی وہ بھی ڈیو ٹو دس ریزن انہوں نے کہا کہ چونکہ نہیں, لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ریویو ہوتا ہے وہ ججمنٹ کے خلاف ہوتا ہے, شارٹ آرڈر کے خلاف نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں انہوں نے شاید یہ ریویو اس لیے ڈال دیا کہ وہ جو لمیٹیشن دی گئی کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں, تاکہ وہ جو لمیٹیشن ہے وہ رک جائے. ادروائز جب تک ججمنٹ نہیں آتی, شارٹ آرڈر میں تو 4 لائنوں کا آرڈر ہوتا ہے, تو ججمنٹ کے اندر ریزنز آف دی ڈیسیژن ہوتی, تو وہ جب مکمل ججمنٹ آئے گی تو پھر ریویو میں اس کو سنا جائے. مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ کیا کرے گی حکومت؟ عمل درآمد ہوگا؟ میں کیوں نہیں ہوگا؟ سپریم کورٹ آرٹیکل 189 نمبر بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یس وہ 190 کے تحت کسی بھی ادارے کو اپنی اے ٹو سپریم کورٹ وہ بلوا سکتے اور کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے, اس کو امپلیمنٹ کر کے آؤ. یہ نہیں ہو سکتا, اور 180 ہوگا, سپریم کورٹ اس کو امپلیمنٹ کروائے گی نا, دنیا دو ہو جائے. اچھا, اس سے پہلے یہ 189 190 پہ ہم لوگ جائیں گے کہ اس سے پہلے حکومت خود ہی امپلیمنٹ کر دے گی؟ یہ نہیں, حکومت تو نہیں کرے گی. لیکن یہ مجھے ایڈریس کیجئے گا کہ اب جب مخصوص نشستوں والا جس طرح نمرا نے ذکر کیا, بڑا اچھا سوال تھا ان کا کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں, لیکن ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے, غداری کے مقدمات کی بات ہو رہی ہے, تو ساری اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا گیا دوسری طرف. دیکھیں یہ جو ہے نا وہ انما الاعمال بالنیات, یہ سارے معاملات کے پیچھے جو نیت ہے نا یہ بہت میٹر کرتی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی, اب وہ گورنمنٹ کے گاٹے فٹ ہوگی. اصل ریزن یہ پی ٹی آئی بھی بحال ہوگی ہے, ان کو سیٹیں بھی مل جائیں گی, تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کیا رہا ہے. اور اوپر سے جو الیکشن ٹریبیونلز کے اندر کیسز چیلنج ہوئے ہیں 45 اور 47 والا ڈسپیوٹ چل رہا ہے, تو میری ذاتی رائے میں مجھے لگتا ہے ایسے چونکہ یہ جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں, جنرل پرسپشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن, اور میری ذاتی رائے بھی تھوڑی سی اس میں شامل کر لیں کہ اس الیکشن میں ہوا ہے,
جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 نمبری ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے تو ڈیسائیڈ تو الٹیمیٹ ٹریبیونلز نے کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس وجہ سے تھوڑا سا بخلاہٹ کا ویسے شکار ٹریبیونل ہے. کا آپ نے ذکر کیا، تحریک انصاف ٹریبیونل سے بھی بڑی امید لگا کے بیٹھی ہے. نہیں، وہ ٹریبیونل میں تب ان کی امید ہوتی جب انہوں نے چیف جسٹس کو کہا تھا کہ ہمیں لسٹ بھیجے، اس میں سے ہم بتائیں گے کہ یہ ججز لگانے. تو انہوں نے کہا نہیں، جو پہلے شہزاد گھیبا صاحب آنریبل چیف جسٹس لسٹ دے گے وہی ٹریبیونل میں وہ کام کریں گے. تو ٹریبیونل سے انہوں نہیں نے کہا لگانی چاہیے امید تحریک انصاف کو. دیکھیں تحریک انصاف کو تو تحریک انصاف کو تو بہت امیدیں، وہ تو سارا ریلائی اس پہ کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی عمران خان کے خلاف درج مقدمات پر تفصیلی رپورٹ مانگی ہے. یہ تفصیلی رپورٹ مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہماری ججمنٹ ہے جس کے اندر نا اومنی بس بیل آرڈر ہم کہتے ہیں کہ مثلا میرے خلاف یا آپ کے خلاف کوئی FIR ہے، ایک منظر عام پہ آگی، لیکن آپ کو اندیشہ ہے کہ انہوں نے اور بھی میرے خلاف مقدمے درج کیے ہوئے، میں اس میں بیل کرواؤں گا، اس میں مجھے گرفتار کر لیں گے. تو آپ ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر کہ مجھے اومنی بس بیل آرڈر دیا جائے کہ اس میں سیکٹری داخلہ کو بھی پارٹی بنایا جائے، IG کو بھی بنایا جائے، SSP کو بھی بنایا جائے، اور ان سے رپورٹ مانگی جائے کہ یہ تو میرے خلاف کیس ہے جو ریکارڈ پہ آ گیا، اس کے علاوہ کتنے. تو وہ پھر رپورٹ سبمٹ کریں گے تو ان تمام میں ان کو وہ ایک پروٹیکٹیو بیل بھی، اور پھر اس کی روشنی میں وہ جہاں جہاں کیسز ہوں گے وہاں پیش ہوں گے اور ان کو پرسو کریں گے. تو اس لیے جو خفیہ مقدمات ہوتے ہیں، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ پاور ہوتی ہے اسٹیٹ کے پاس، وہ کوئی بھی FIR درج کر کے اسی وقت اس کو ٹھپ کر دے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ادھر سے وہ فارغ ہوش میں اس کو اٹھا لیں گے. تو وہ اومنی بس بیل آرڈر کے لیے ریاض صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. خواتین وزارت ریاست آزاد صاحب سے بہت اچھی باتیں ہو رہی تھی، بہت نالجبل باتیں ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں. اسٹے ود اس.